السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے ننھے منھے پیارے پیارے بچوں، قرآنی قصہ اور ہمارا چینل حبیبہ کی باتوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم وہ قصہ پڑھیں گے جو کہ 15ویں سپارے میں سورہ کہف کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے۔ کہف کا مطلب ہے غار، یعنی پہاڑوں میں اس طرح دو پتھر رکھے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں غار۔ ایسا غار جس میں ایک کتا بیٹھا رہتا تھا اور کچھ مومن تھے جو کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ جب انہوں نے غار میں آ کے پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیوں کی نیند سلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سورت بہت ہی زیادہ پیاری ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کا شروع والا الفاظ ہے الحمدللہ۔ اس کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ باتیں سمجھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو سنتے ہیں، پھر ہم یہ سنیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے صدیوں کی نیند سلا دیا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ کتاب یعنی قرآن پاک۔ وہ بندہ کون تھا؟ وہ تھے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، یہ بالکل سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرایا جائے، اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت ہی اچھا اجر ہے، ایسا اجر جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بات کا تو انہیں خود بھی کچھ علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے بڑوں کو تھا۔ یہ بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں نا وہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم سے کہ وہ اس قرآن پاک پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں موجود ہے ہم نے اسے خوبصورت بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون کون اچھے کام کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی زمین میں ہے میں اس سب کو ختم کر کر ایک دن زمین کو چٹیل میدان بنا دوں گا، یعنی یہ ساری خوبصورت چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد کافر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا وہ آپ کے پاس بھی آتا ہے، تو ہمارے پھر کچھ سوالوں کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون سے سوال؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ کون لوگ تھے جو غار والے تھے، اور یہ بھی بتائیں کہ حضرت موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کے قصے نہیں سنائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی ان کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کل آئیے گا، میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی تھے، ان کے بعد کا زمانہ تھا کہ چند نوجوان تھے جو کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ پر بہت ہی یقین رکھتے تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ہدایت دی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تو اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو بت پرست اور مشرک تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے تھے ان پر بہت ہی زیادہ ظلم کرتا تھا اور ان کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کریں۔ ایک دفعہ اس کو معلوم ہوا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کریں۔ انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اور ہم اس کے سوا کسی اور کو رب سمجھ کر نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بہت ہی غلط بات ہوگی۔ بادشاہ نے ان کی باتیں سنی اور بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ غصے میں آ کے بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا، لیکن مجھے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے۔ اور پھر بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ پھر وہ نوجوان دربار سے نکلے اور آپس میں بات کرنے لگے کہ ہماری قوم کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب بنا لیا ہے، حالانکہ یہ ان کے خدا ہونے کا کوئی ثبوت ہی نہیں پیش کرتے۔ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ ہمارا ان کافروں سے اور ان کے جھوٹے خداؤں سے کوئی تعلق نہیں رہا تو آؤ اس غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کرے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا۔ پھر وہ اس غار میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سالوں کی نیند سلا دیا، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو ان کو اس حالت میں جو بھی دیکھتا تو سمجھتا کہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہتے تھے، یعنی وہ ایک ہی کروٹ پر سوئے نہیں رہتے تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو کہ اس غار کے منہ پہ اپنے بازو پھیلائے بیٹھا رہتا تھا۔ اگر کوئی اس کو دیکھ لیتا تو ڈر کے مارے بھاگ جاتا۔ جب سورج نکلتا تو ان کی غار سے دائیں طرف ہٹا رہتا تھا، اور ان کی صحت کے لیے جتنی دھوپ ضروری تھی وہ چھوٹے موٹے سوراخوں سے اللہ تعالیٰ اندر بھیج دیتے تھے۔ اور پھر جب حالات ان کے حق میں بہتر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جگا دیا، اور اٹھتے ہی ان کے ذہن میں سب سے پہلا سوال آیا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ انسان کتنا بھی تھکا ہوا ہو وہ ایک دن سے زیادہ نہیں سو سکتا، تو عام حالات میں یہی کوئی 8-9 گھنٹے سو لیا ہوگا۔ ان کے پاس تو گھڑی بھی نہیں تھی کہ جس سے ٹائم معلوم کر لیتے۔ تو کچھ نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے، اور پھر کچھ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ اب بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو یوں کرو کہ اپنا چاندی کا سکہ دے کر کسی کو شہر بھجواؤ کہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے، وہاں سے وہ چپکے سے کھانا لے کر آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہمارا پتہ چل جائے۔ اگر لوگوں کو ہمارا پتہ چل گیا تو وہ ہمیں
پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنا مذہب قبول کرنے پر مجبور کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ تو دوسری طرف وہ کافر بادشاہ جس کے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے اس غار میں جا کر پناہ لی، اس کو اور اس کے زمانے کے لوگوں کو مرے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے، 350 سال گزر چکے تھے۔ اب وہاں ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب وہ شہر گیا تو اس نے دیکھا کہ ہر چیز پتلی پتلی ہوئی لگ رہی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو وہی شہر ہے جس میں ہم کل آئے تھے۔ یہاں پر لوگوں کے کپڑے بھی بدل چکے تھے اور نئی نئی سڑکیں اور مکان بھی بن چکے تھے۔ پھر اس نے کچھ روٹیاں لی اور چاندی کا وہ سکہ جو کہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا دکاندار کو دیا، تو دکاندار وہ سکہ دیکھ کر بہت ہی حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے اوپر جس بادشاہ کی تصویر تھی وہ تو صدیوں پہلے گزر چکا تھا۔ دکاندار نے پوچھا کہ یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ کیا کوئی خزانہ ملا ہے تمہیں؟ اس پر نوجوان نے کہا کہ نہیں، یہ تو پیسے میرے اپنے ہیں۔ تو اس پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ لوگ اس کو پکڑ کر کوتوال کے پاس لے گئے۔ جب نوجوان نے اپنا قصہ بیان کیا تو معاملہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اس زمانے کے لوگوں میں یہ بات کہانیوں میں مشہور تھی کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے چند نوجوانوں کو کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا، تو وہ لوگ بھاگ کر کہیں غائب ہو گئے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ لیکن یہ تو سچا قصہ تھا، اور وہ نوجوان بہت ہی حیران ہو گیا یہ سن کے کہ اس زمانے کے کافر بادشاہ کو مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ابھی کل ہی تو میں اور میرے کچھ ساتھیوں نے بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ تو یہ بات سن کر سب حیران ہو گئے۔ وہ بہت سے لوگوں کو لے کر اس غار میں گیا جہاں ان نوجوانوں نے پناہ لی تھی، اور لوگوں کو ان سے مل کر یقین ہو گیا کہ یہ سکے کی تصویر والے بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں۔ اور پھر انہوں نے بادشاہ کو ان نوجوانوں کی خبر دی، اور بادشاہ ان نوجوانوں سے جا کر ملا اور ان سے دعا لی، اور سارے لوگ پھر وہاں اکٹھے ہو گئے، اور پھر وہ نوجوان غار میں جا کر لیٹ گئے اور فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر سب لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ اور پھر وہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کو شہر لے جاتے ہیں اور ان پر بڑا سا مزار بناتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی نیک تھے۔ لیکن کسی نے کہا کہ ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس لیے ان کو اسی غار میں رہنے دو اور اس غار کو بند کر دو۔ پھر انہوں نے اس غار کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ قصہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا ہے، اس میں جو غار میں سونے والے تھے ان کو اصحاب الکہف کہا گیا ہے۔ اصحاب کا مطلب ہے ساتھی، اور کہف کا مطلب ہے غار، یعنی غار کے ساتھی۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ تو بس اندازے لگا رہے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی، تو آپ اس بحث میں مت پڑیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ بحث اس لحاظ سے بالکل بیکار ہے کہ اس پر کسی عمل کی بنیاد ہی نہیں اٹھتی۔ تو ہمارے لیے جو جاننے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتنے نیک تھے۔ جب بادشاہ ان کو قتل کروانے کی سوچ رہا تھا تو وہ کتنے مشکل وقت میں بھی انہوں نے سچی بات سے انکار نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھا اور اپنے ایمان پر مضبوط رہے۔
یہی بات اللہ تعالیٰ کو ان کی بہت پسند آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو قرآن پاک میں محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے والا بنا دے اور ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے دلوں میں بھی اپنی بہت زیادہ محبت پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ ہمیں قصے سمجھاتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔